ایک دن میں ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے. میرے پاس سے حضرت ابوبکر گزرے. میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا. میری غرض یہ تھی کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں گے، لیکن وہ آیت کا مطلب بیان کر کے گزر گئے. پھر حضرت عمر گزر ہوا. میں نے ان سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا. غرض یہی تھی ان سے بھی کہ کھانا کھلائیں گے. وہ بھی آیت کا مطلب بتا کے گزر گئے. میرے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا میری حالت دیکھ کر اور میرے دل کی کیفیت دیکھ کر بڑے مشفقانہ انداز میں فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ کے رسول حاضر ہوں. آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ. آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب آپ گھر پہنچے اور اندر جانے لگے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی. میں آپ کی اجازت سے اندر آ گیا. آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا. آپ نے پوچھا گھر والوں سے کہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت کی دودھ کا پیالہ دے گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ. میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. آپ نے فرمایا سب صفہ میں رہنے والوں کو بلا لاؤ. یہ لوگ اسلام کے مہمان تھے اور ان کا نہ کوئی گھر بار تھا نہ کاروبار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو ان کے پاس بھیج دیتے اور خود کچھ نہ کھاتے، اور اگر کہیں سے تحفہ آتا تو آپ صفہ والوں کو کے پاس پہلے بھیجتے اور خود بھی کھاتے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں ان کو بلا لاؤں مجھے بڑا ناگوار گزرا کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور یہ اہل صفہ میں کس کس کے کام آئے گا. تو میں اس کا زیادہ ضرورت مند تھا تاکہ پی کر کچھ تقویت حاصل کروں، طاقت حاصل کروں. پھر جب اہل صفہ آ جائیں اور مجھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلانے کے لیے فرمائیں، پھر یہ بھی خیال آیا تو یہ تو اور بھی برا ہوگا، تو بالکل ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان تھا، اس لیے آپ گئے، بلا لائے ان کو. اور جب سب آ گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا کہ ان کو باری باری پیالہ پکڑاتے جاؤ. اور میں دل میں یہ خیال کیا کہ مجھے تو اب یہ نہیں ملتا. بہرحال میں پیالہ لے کر ہر آدمی کو پکڑاتا گیا اور پیتے گئے. اور جب دوسرے تیسرے کے پاس پہنچا، یہاں تک کہ آخر تک میں پہنچا، میں نے پیالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ سب اچھی طرح پی چکے ہیں. آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ. میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا اب تو صرف ہم دونوں رہ گئے ہیں. میں نے عرض کی حضور ٹھیک ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ بیٹھو اور خوب پیو. تو جب میں نے بس کیا تو فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں پھر پینے لگا. چنانچہ جب میں نے پیالے سے منہ اٹھاتا آپ فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. اور جب اچھی طرح میں سیر ہو گیا تو عرض کیا جس ذات نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم اب تو بالکل گنجائش نہیں. چنانچہ میں نے پیالہ آپ کو دے دیا اور آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر دودھ نوش فرمایا. ان اصحاب صفا کو آپ مہمان سمجھتے تھے، اس لیے ان سب کو پہلے پلایا. اگر آپ خود بھی پہلے پی لیتے تو یہ برکت تو پھر بھی قائم رہنی تھی، لیکن مہمان نوازی کے تقاضے کے تحت آپ نے پہلے ان مہمانوں کو، ان غریبوں کو پلایا. ان لوگوں کا اس طرح حضور کی مجلس میں انتظار میں بیٹھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. اس لیے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کو کہا کہ یہ لوگ دین سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تم ان کے گھروں اور کاروبار کی نگرانی کیا کرو اور انتظام سنبھالا کرو. پھر فتح مکہ کے بعد جب باہر سے وفود کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ ان کی بڑی عزت فرماتے تھے. حضرت بلال جو آپ کے ذاتی امور اور خرچ وغیرہ کا حساب رکھتے تھے، انہیں فرماتے تھے کہ ان کی خوب مہمان نوازی کرو اور تحفوں وغیرہ کا انتظام کرو ان کے لیے. اسی طرح ایک وفد بحرین سے آیا. یہ ربیعہ قبیلے کا وفد تھا اور یہ قبیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے بھائی سے منسوب ہوتا تھا.
اور یہ لوگ بہت عرصہ پہلے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہجرت کر کے بحرین چلے گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ دو بچھڑے بھائیوں کی نسلیں آپس میں مل رہی ہیں۔ بڑے اتفاق سے ان کا استقبال کیا، ان کے سردار کو اپنے قریب بٹھایا اور بڑی محبت و شفقت سے اسے پیش آئے، اور انصار کو فرمایا کہ ان کی خوب مہمان نوازی کرنا، کیونکہ انہیں تم سے ایک نسبت ہے، اور وہ یہ کہ یہ لوگ بھی تمہاری طرح از خود مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ اگلے دن پھر اس وقت کے ارکان جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے بھائیوں نے تمہاری مہمان نوازی اچھی طرح کی ہے، ٹھیک طرح کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگ تو ہمارے بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے بہترین کھانے کا انتظام کیا، ہمارے لیے بہترین بستر کا انتظام کیا، اور صبح ہوتے ہی ہمیں قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں۔ بس یہ نمونے تھے جو صحابہ کے تھے۔ انصار کے نے تو ہجرت کے وقت مہاجروں کے ساتھ بھی اخوت کا ایک مثالی نمونہ قائم کیا تھا، اور اب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کرسی نے ان کے اس عمل کو اور بھی شکل کر دیا تھا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار یا معزز آدمی آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کی عزت و تکریم کرو۔ بے شک سرداروں کی اور معزز آدمیوں کی عزت اور تکریم کا آپ نے حکم دیا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے ہر مہمان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو آپ اس کی عزت فرمایا کرتے تھے، اور یہی حکم مسلمانوں کو دیا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ مضر قبیلے کے لوگ برے حالوں میں بغیر لباس کے ننگے تلواریں ٹانگی ہوئی تھیں آپ کے پاس پہنچے، آپ ان کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گئے اور فوراً مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے لیے مہمان کھانے اور خوراک اور لباس کا انتظام کرنے کو انہیں کہا، اور جب تک آپ کو تسلی نہیں ہو گئی کہ سارا انتظام ہو گیا ہے آپ بے چین رہے، اور اس کے بعد آپ کا لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح سونے کی ڈلی چمک رہی ہوتی ہے۔ تو یہی حال اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا تھا۔ اخبار البدر کی 24 جولائی 1904 کی ایک رپورٹ میں لکھا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گرداسپور کے سفر پر تھے کہ وہاں بھی جو دوست ملنے کے لیے آتے آپ ان کی ضروریات کا بہت خیال رکھتے۔ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعلیٰ اور زندہ نمونہ ہیں۔ جن لوگوں کو کثرت سے آپ کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی مہمان کو خواہ وہ سلسلے میں داخل ہو یا نہ داخل ہو ذرا سی بھی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی ہے۔ مخلصین احباب کے لیے تو اور بھی آپ کی روح میں جوش شفقت ہوتا ہے۔ اس امر کے اظہار کے لیے ہم ذیل کا ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ میاں ہدایت اللہ صاحب احمدی شاعر لاہور پنجاب جو کہ حضرت اقدس کے ایک عاشق صادق ہیں اپنی اس پیرانہ سالی میں بھی چند دنوں سے گرداسپور آئے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے رخصت چاہی جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ جا کر کیا کریں گے، یہاں ہی رہیے، اکٹھے چلیں گے، آپ کا یہاں رہنا باعث برکت ہے، اگر کوئی تکلیف ہو تو بتلا دو، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے عام طور پر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چونکہ آدمی بہت ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی کی ضرورت کا علم عملے کو نہ ہو، جو کام کرنے والے ان کو نہ ہو، اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جس شے کی اسے ضرورت ہو وہ بلا تکلف کہہ دے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھپاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے،
ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے.